قرب قیامت کی 10 بڑی علامات میں سے ایک علامت خروج دجال ہے۔ ہم نے بہت سنا ہے، آپ نے بھی بہت سنا ہوگا دجال کے بارے میں۔ یہ فتنہ تاریخ انسانی کا سب سے عظیم، سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس فتنے سے پناہ مانگی ہے اور اپنی امت کو بھی پناہ مانگنے کی تعلیم فرمائی، اور کوئی نبی دنیا کے اندر ایسا نہیں آیا جس نے اپنی امت کو فتنہ دجال سے پناہ مانگنے کی تلقین نہ فرمائی ہو، ڈرایا نہ ہو۔ اور دجال یہ بنا ہے دجل سے، یہ لفظ نکلا ہے دجل سے۔ دجل کے معنی آتے ہیں دھوکہ دھڑی کے، مکر و فریب کے۔ کوئی آدمی جب کسی کو دھوکہ دیتا ہے، مکر سے کام لیتا ہے، تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے دجل سے کام لیا۔ چونکہ دجال بھی دجل سے کام لے گا، دھوکے سے کام لے گا، مکر و فریب سے کام لے گا، اور صحیح غلط کو، حق و باطل کو اتنا خلط ملط کر دے گا، اتنا ملا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرے گا کہ لوگ امتیاز ہی نہیں کر پائیں گے، فرق ہی نہیں کر پائیں گے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ ایماندار لوگ، مضبوط ایمان والے لوگ بھی اس کے امتحان میں کامیاب نہ ہو سکیں گے، اس کی آزمائش کا، اس کے فتنے کا شکار ہو جائیں گے۔ صحیح غلط کی پہچان کرنا انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ اور اس کے حلیے کے بارے میں آتا ہے، مختلف حدیثوں کے اندر اس کے حلیے کو بیان کیا گیا ہے۔ اگر ساری حدیثوں کو جمع کیا جائے تو یہ حلیہ اس کا نکل کر سامنے آتا ہے کہ یہ دراز قد ہوگا، اس کا قد لمبا ہوگا، اور اس کا سینہ چوڑا ہوگا لیکن اندر کو دھسا ہوا ہوگا، اور ایک آنکھ سے کانا ہوگا، ایک آنکھ اس کی انگور کی طرح پھلی ہوئی ہوگی، اور اس کی پیشانی چوڑی ہوگی، اور اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کافارا، یعنی کافر، جس کو ہر آدمی پڑھ لے گا، کوئی ان پڑھ ہو، کوئی پڑھا لکھا ہو، جو بھی ہے وہ اس کے پیشانی پر لکھے ہوئے کافارا کو آسانی کے ساتھ پڑھ لے گا۔ اور دجال کے نکلنے سے پہلے ہی روایات کے اندر آتا ہے کہ 3 سال پہلے ہی پوری دنیا میں عام قحط پھیل جائے گا، ہر طرف تباہی، بربادی، بھوک پیاس، ہر آدمی پریشان حال ہوگا۔ پہلے سال روایات کے اندر آتا ہے کہ پہلے سال 1/3 بارش آسمان سے روک دی جائے گی، 1/3 پیداوار غلہ زمین سے روک دیا جائے گا۔ دوسرے سال 2/3 بارش آسمان سے روک دی جائے گی، 2/3 غلہ زمین سے روک دیا جائے گا، اور تیسرے سال مکمل بارش آسمان سے روک دی جائے گی اور مکمل غلہ زمین سے روک دیا جائے گا۔ ہر طرف تباہی، بربادی، عام قحط پھیل جائے گا، لوگ کھانے پینے کے لیے پریشان ہوں گے، جانور بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر جائیں گے، اور لوگوں کے درمیان فساد برپا ہو جائے گا، دشمنی عام ہو جائے گی، قتل و غارت گری پھیل جائے گی، لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں گے، ایک دوسرے کو کاٹ ڈالیں گے، دنیا کے اندر تباہی اور بربادی کو، فساد کو دنیا کے اندر پھیلا رہے ہوں گے۔ اسی حالت میں جب یہ دنیا کی صورتحال ہوگی، دنیا میں یہ بگاڑ ہوگا، اسی وقت عین یہ دجال مشرق سے نکلے گا۔ 2 مقام حدیث کے اندر ذکر کیے جاتے ہیں کہ مقام اصبہان سے نکلے گا یا مقام خراسان سے نکلے گا۔ اس جگہ سے دجال نمودار ہوگا، اور اس وقت دنیا کی حالت کیا ہوگی یہ حدیثوں کے اندر بیان کیا جاتا ہے تو سن کر کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ، ہم اس وقت اپنے ایمان کی حفاظت کس طرح کریں گے؟ ہمارے ایمان کی تو حالت یہ ہے کہ ہم ذرا سی آزمائش پر بہک جاتے ہیں، ذرا سی آزمائش پر ہمارا ایمان جواب دے دیتا ہے۔ لیکن جب دنیا کے اندر سب سے بڑا فتنہ نمودار ہوگا، سب سے بڑی آزمائش کا وقت ہوگا، اگر ہمارا سامنا اس سے ہو گیا تو ایسی حالت میں ہم اپنے ایمان سے کس طرح اس فتنے کا مقابلہ کریں گے؟ اور جو وہ شعبدے دکھلائے گا، جس طرح کے کارنامے وہ انجام دے گا، جس طرح کے واقعات وہ اپنے ہاتھ سے رونما کرے گا، ان واقعات کو دیکھ کر، ان کارناموں کو دیکھ کر کے ایمان کو بچانا انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ اور روایات کے اندر آتا ہے کہ دجال زمین پر صرف 40 روز تک قیام کرے گا۔ ان 40 روز میں سب سے پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا،
اور باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گے، اور ان 40 دنوں میں پوری دنیا کے اندر پھیل جائے گا۔ یہ گدھے پر سوار ہوگا اور اس کے گدھے کا جسم و جثہ اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے دونوں کانوں کے درمیان کا فاصلہ 40 ہاتھ کے برابر ہوگا۔ یہ گدھا ایک قدم جہاں رکھے گا کئی میل کو پار کر دے گا، اتنا لمبا یہ قدم رکھے گا، اس کی چال اتنی تیز ہوگی، ان 40 روز میں پوری دنیا کے اندر پھیل جائے گا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ یہ مکہ اور مدینہ کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرے گا، لیکن مدینہ اور مکے کے حدود میں اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کی جماعت کو مقرر کر دے گا جو اس کو مکہ اور مدینہ میں داخل ہونے نہیں دیں گے۔ تو یہ مدینے سے باہر ہی کسی مقام پر ٹھہر جائے گا، وہاں پڑاؤ ڈالے گا۔ اس کے بعد مدینے میں 3 زلزلے کے جھٹکے آئیں گے، جس کی وجہ سے ہر مشرک، منافق، بے ایمان مدینے سے نکل کر کے باہر آ جائے گا اور اس کی جماعت میں آ کر کے شریک ہو جائے گا۔ یہ وہ دن ہوگا کہ مدینہ اس دن ہر طرح کے بے ایمان سے، منافق سے، چاہے وہ مرد ہو عورت ہو، پاک اور صاف ہو جائے گا۔ اور بعض روایت میں یہ آتا ہے کہ کوہ طور اور بیت المقدس میں بھی دجال داخل نہ ہو سکے گا، اور یہ دجال طرح طرح کے شعبدوں کے ذریعے، واقعات کے ذریعے، حیرت انگیز کارناموں کے ذریعے لوگوں کے ایمان کو لوٹنے کی، برباد کرنے کی کوششیں کرے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس کے ساتھ روٹیوں کا پہاڑ ہوگا، روزی اس کے پاس خوب بٹ رہی ہوگی، جو بھی اس کی پیروی کرے گا، اس کا متبع ہوگا، اس کی ہر خواہش پوری کرے گا، اور جو اس کی مخالفت پہ ہوں گے وہ نہایت سختی، تنگ دستی کی، فقر و فاقے کی زندگی، مشکلات کی زندگی گزار رہے ہوں گے، لیکن جو اس کے متبعین ہوں گے وہ نہایت خوشی، عیش و عشرت کی زندگی میں مصروف ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ 2 نہریں ہوں گی، جس کو ایک کو جنت کا نام دے گا، دوسری کو جہنم کا نام دے گا، لیکن حقیقت میں جو جنت ہے وہ دوزخ ہوگی، اور جو دوزخ ہے وہ جنت ہوگی۔ اور اس کے بعد لوگ اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گے، بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گے، لوگوں کا جینا یہ حرام کر دے گا، تو لوگ ایک پہاڑی کے اندر جا کر کے چھپ جائیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے اس کے لیے۔ اسی دوران جب لوگ اس کے فتنے سے نہایت پریشان ہوں گے اور اس کا مقابلہ نہ ہو سکے گا، تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے نازل فرمائیں گے۔ جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی برف کی طرح پگھلنے لگے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخر میں اس کو مقام لد میں جا کر کے قتل کر دیں گے، اور اس کے ساتھ جو بھی اس کے لشکر میں شریک ہوگا، اس کا متبع ہوگا، ہر کافر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے، اور اس طرح دجال اور اس کے لشکر کا اور اس کے فتنے کا دنیا سے خاتمہ